بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 124 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مزید 4 اقسام۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وہو اربعۃ انواع سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ وَقَدْ فَصَّلَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ إِمَّا أَنْ يُضَافَ إِلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ أَوْ إِلَى مَا يَلِي ابْتِدَاءَ الشُّرُوعِ أَوْ إِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ إِلَى جُمْلَةِ الْوَقْتِ۔ اور اس کی 4 قسمیں ہیں جس کو مصنف نے اپنے قول سے یوں بیان فرمایا ہے کہ وجوب یا تو جزء اول کی طرف منسوب ہوگا یا اس کی طرف منسوب ہوگا جو فعل شروع کرنے کی ابتدا سے متصل ہے، یا وقت کی تنگی کے وقت جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا یا پورے وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ یعنی ان الاصل ان کل مسبب متصل بسببه فإن أديت الصلاة في أول الوقت يكون الجزء السابق على التحريمة وهو الجزء الذي لا يتجزأ سببا لوجوب الصلاة، فإن لم يؤدي في أول الوقت تنتقل السببية إلى الأجزاء التي بعده۔ یعنی کہ قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ہر مسبب اپنے سبب کے ساتھ متصل ہوتا ہے، پس اگر نماز اول وقت میں ادا کی گئی تو وہ جز جو تحریمہ سے پہلے ہے اور وہ جز لا یتجزا ہے جو وجوب صلاۃ کا سبب ہوگا، وہ جز لا یتجزا ہے وجوب صلاۃ کا سبب ہوگا۔ اس لیے کہ اگر نماز اول وقت میں ادا نہ کی گئی تو سببیت ان اجزاء کی طرف منتقل ہو جائے گی جو اس کے بعد میں ہیں۔ فَيُضَافُ الْوُجُوبُ إِلَى كُلِّ مَا يَلِي ابْتِدَاءَ الشُّرُوعِ مِنَ الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ، لہذا وجوب اجزاء صحیحہ میں لہذا وجوب اجزاء صحیحہ میں سے ہر ایسے جز کی طرف منسوب ہوگا جو فعل شروع کرنے کی ابتدا سے متصل ہے۔ فَإِن لَمْ يُؤَدِّ فِي الْأَجْزَاءِ الصَّحِيحَةِ حَتَّى ضَاقَ الْوَقْتُ فَحِينَئِذٍ يُضَافُ الْوُجُوبُ إِلَى الْجُزْءِ النَّاقِصِ عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ۔ پھر اگر فعل نماز اجزاء صحیحہ میں ادا نہ کیا گیا یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا تو اس وقت وجوب جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا، اور اب یہ جز جو وجوب جزء ناقص کی طرف منسوب کیا جائے گا یہ عند ضیق الوقت، وقت کی تنگی کے وقت میں یہ ہوگا۔ یعنی وقت جب تنگ ہو تو اس وقت، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا ہو تو اس وقت یہ وجوب جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی باقاعدہ وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ صاحب نور الانوار یہ کہتے ہیں کہ امر موقت کی جو پہلی قسم ہے اس کی بھی 4 قسمیں بنتی ہیں، کیونکہ یا تو جو وجوب یا تو وقت کے جزء اول کی طرف منسوب ہوگا یا پھر وقت کے اس حصے کی طرف منسوب ہوگا جو نماز شروع کرنے کی ابتدا سے متصل ہے۔ مثلا آج کل ظہر کا اگر وقت بات کی جائے کہ 1:30 بجے شروع ہوتا ہے یا 12 بجے کے بعد کر لیں، 12 بجے شروع ہوتا ہے، مگر ایک شخص نے ٹھیک 2 بجے نماز شروع کی تو 2 بجے کے وقت کے ساتھ جو وقت متصل ہے یعنی کہ 1:59 تو یا 59 سیکنڈ پر جو وقت ہے اس کی طرف وجوب نماز منسوب ہوگا۔ اچھا، یا پھر وقت تنگ ہونے کی صورت میں جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا یا پورے وقت کی طرف منسوب ہوگا۔
اس بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ہر مسبب اپنے سبب کے ساتھ متصل ہوتا ہے۔ یہاں ایک اشکال بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس جگہ مسبب نفسی وجوب صلاۃ ہے، نہ کہ ادائے صلاۃ ہے، اور یہاں اس جز کے ساتھ جو سبب ہے ادا کے متصل ہونے کا لحاظ کیا گیا، نہ کہ نفسی وجوب کا، حالانکہ اتصال مسبب بالسبب معتبر، یعنی اتصال مسبب بالسبب معتبر ہے، نہ کہ اتصال ادا بالسبب معتبر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفسی وجوب مفضی الی الادا ہوتا ہے، اور پس گویا وجوب کے واسطے سے ادا بھی مسبب ہے، اور جب ادا مسبب ہے تو سبب کے ساتھ ادا کے متصل ہونے کا اعتبار کیا گیا ہے۔ بہرحال تحریمہ جو ہے جو ہر مسبب اپنے سبب کے ساتھ متصل ہوتا ہے، چنانچہ اگر نماز اول وقت میں ادا کی گئی تو وہ جزء لا یتجزا جو تحریمہ پر مقدم ہوتا ہے وجوب نماز کا سبب ہوگا، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ وقت کا جزء اول تو موجود ہے اور اس کے بعد کے تمام اجزاء معدوم ہیں، اور معدوم موجود کے مزاحم نہیں ہوتا، لہٰذا بعد والے اجزاء جزء اول کے مزاحم نہیں ہوں گے، اور جب بعد والے اجزاء جزء اول کے مزاحم نہیں ہیں تو وقت کے جزء اول کو وجوب صلاۃ کا سبب قرار دینا بھی درست ہے۔ اور اگر اول وقت میں نماز ادا نہیں کی گئی تو سببیت ان اجزاء کی طرف منتقل ہو جائے گی جو اجزاء جزء اول کے بعد ہیں، بس اس صورت میں وجوب نماز وقت کے اجزاء صحیحہ میں سے اس جز کی طرف منسوب ہوگا جو جز نماز شروع کرنے کی ابتدا کے ساتھ متصل ہے، جیسا کہ گزشتہ یہ چیز بیان کر لی گئی ہے۔ تو کہ وہ مثال آپ یوں سمجھیں کہ ٹھیک 2 بجے ظہر کی نماز شروع کرنے کی صورت میں 1:59 یا 59 سیکنڈ پر جو وقت ہے، یہ وقت اس نماز ظہر کے وجوب کا سبب ہے، اور اس ظہر کی نماز کا وجوب اس وقت کی طرف منسوب ہوگا، اگرچہ وہ انتہائی مختصر سا ہو، جزء لا یتجزا ہو، لیکن کچھ تو ہے، لہٰذا وہی سبب ہے۔ اب یہاں پر 2 اعتراضات ہوتے ہیں، تو آئیے ان دونوں اعتراضات اور ان کے جوابات کو سمجھتے ہیں اور اپنے سبق کے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ شارح نور الانوار کا تنتقل السببیت تو کہنا درست نہیں ہے کہ سببیت منتقل ہو جاتی ہے، کیونکہ سببیت صفت ہونے کی وجہ سے عرض ہے، اور عرض انتقال کو قبول نہیں کرتی، تو لہٰذا آراز انتقال کے احتمال ہی نہیں رکھتی، تو شارح کا تنتقل السببیت تو کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں انتقال سببیت سے مراد یہ ہے کہ سببیت پہلے ایک محل میں ثابت تھی اور اب دوسرے محل میں ثابت ہے۔ مثلا پہلے وقت کے جزء اول میں سببیت ثابت تھی، اور اب اس جز میں ثابت ہے جو ابتدائے شروع کے ساتھ متصل ہے، اور یہ حقیقتاً انتقال نہیں ہے، مگر چونکہ انتقال کے مشابہ ہے اس لیے اس کا انتقال نام رکھ دیا گیا ہے اور تنتقل السببیت تو کہہ دیا گیا ہے۔ حقیقتاً یہ انتقال یہاں سے مراد نہیں ہے، لہذا اعتراض بھی باقی نہ رہا۔ اور دوسرا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جزء اول میں نماز ادا نہ کرنے کی صورت میں بعد والے اجزاء کی طرف سببیت کے منتقل ہونے کی وجہ سے ایک واجب کے لیے متعدد اسباب کا ہونا لازم آئے گا، کیونکہ نماز شروع کرنے کی ابتدا میں لوگ مختلف ہیں۔ مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظہر کی نماز اول وقت میں ادا نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد ادا کرتے ہیں، مگر بعض مثلا 1:45 بجے ادا کرتے ہیں، بعض 2 بجے اور بعض 2:30 بجے ادا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ مختلف اوقات میں لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ بس تینوں حضرات کی نماز ظہر کے اسباب مختلف ہوئے، یعنی پہلے شخص کی نماز ظہر کا سبب 1:45 بجے سے 1 سیکنڈ پہلے کا وقت ہوا، اور دوسرے شخص کی نماز ظہر کا سبب 2 بجے سے 1 سیکنڈ پہلے کا وقت ہوا، اور تیسرے شخص کی نماز ظہر کا سبب 2:30 بجے سے 1 سیکنڈ پہلے کا وقت ہوا۔ گویا ایک نماز ظہر کے وجوب کے متعدد اسباب ہوئے، حالانکہ ایک واجب کا ایک ہی سبب ہوتا ہے، متعدد تو نہیں ہوتے، تو پھر یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ آئیے جواب سنتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ سبب حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وقت معرف یعنی سبب کی نشاندہی کرنے والا، اس کی پہچان کرنے والا ہے۔ تو اب شے واحد کے لیے متعدد
معرفوں کا ہونا لازم آئے گا، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ شے واحد کے لیے، ایک چیز کے لیے متعدد اس کی پہچان کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وقت کے اجزائے صحیحہ میں نماز ادا نہ کی گئی، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو گیا، تو وقت کی تنگی کی صورت میں وجوب نماز جزء ناقص کی طرف منسوب ہوگا، اور جزء ناقص وجوب نماز کا سبب ہوگا، اور سبب ناقص ہونے کی وجہ سے نماز بھی ناقص واجب ہوگی، کیونکہ وجوب سبب کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر سبب کامل ہو تو وجوب بھی کامل ہوتا ہے، اور اگر سبب ناقص ہو تو واجب بھی ناقص ہوتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی ٹوٹل داستان تھی۔ آپ نے آج کے سبق کو سنا، سمجھا، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں، اور آج کے سبق کو اچھی طرح اس کا خلاصہ اپنے رجسٹر پر لکھنے کی کوشش کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ پہلی قسم کی 4 قسموں کی وجہ حسر تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں پر جو تعدد سبب کا اعتراض ہوتا ہے اس کو کیسے دفع کریں گے، اس کی تفصیل تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔